وہ کہتے ہیں نا، اگر تم کسی چیز کو سچے دل سے چاہو تو پوری کائنات تمہیں اس سے ملانے میں لگ جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی لیا کے شہری کامران علی کی بھی ہے، چلیں آپ کو سناتے ہیں۔ کامران علی کو لوگ عام لفظوں میں کامران آن بائک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کامران کا پہلا سائیکل سفر 13 سال کی عمر میں تھا۔ کامران علی پاکستان کے شہر لیا میں پیدا ہوئے اور 2002 سے جرمنی میں مقیم ہیں۔ 13 سال کی عمر میں کامران علی نے اپنے دوستوں کو ساتھ میں لیا اور 52 کلومیٹر کا فاصلہ اپنے قریبی قصبے میں چکر لگا کر پورا کیا۔ پاکستان میں اس کا سب سے لمبا سفر تب تھا جب 2002 میں کامران علی نے ملتان سے لاہور تک کا سفر سائیکل پر پورا کیا، جو کہ 400 کلومیٹر بنتا ہے۔ سائیکل پر ملتان سے لاہور تک کا سفر کامران کے لیے خاصا عجیب اور نیا سفر تھا، اور وہ اپنی تدریسی ملازمت چھوڑ چکے تھے اور اس کے بعد آزادی اور ایڈونچر چاہتے تھے اپنی زندگی میں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کامران علی پیشے کے لحاظ سے کمپیوٹر پروگرامر ہیں۔ 2002 میں کامران علی اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے۔ اسلام آباد سے فرینکفرٹ کے دوران پرواز میں اس نے ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا۔ 40,000 فٹ اوپر سے اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا اور بنجر صحراؤں اور ناہموار خطوں پر اس نے دیکھا کہ اس کو اپنا عکس نظر آ رہا ہے۔ وہ جھلسا دینے والی دھوپ اور بہت زیادہ لمبی لمبی سڑکوں پر اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، اور دور کہیں اس کو ایک میوزک سنائی دے رہا تھا۔ 8 گھنٹے کی پرواز میں یہ یہی دیکھتا رہا، اور پھر جب جہاز لینڈ کر گیا تو یہ خواب اس کے ذہن میں اتر گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ خواب کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور پورا کر پائے گا۔ پڑھتے پڑھتے بہت سال گزر گئے، یہ کمپیوٹر کی سکرین کے پیچھے کام کرتا رہا۔ اس نے ماسٹرز کی ڈگری پوری کی اور پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری شروع کر دی۔ پی ایچ ڈی میں کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے اس خواب کے بارے میں نہ سوچا ہو جو اس نے جہاز میں بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ اس خواب کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور اب وہ اس خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ 2011 میں کامران نے سائیکل پر پاکستان تک کا سفر کرنے کا سوچا۔ یہ 4500 کلومیٹر کا سفر بنتا تھا۔ 45 دن میں اس نے 8 ممالک کو عبور کیا، اور وہ جب ترکی کے شہر سیواس میں پہنچا تو اس کو یہ معلوم چلا کہ اس کی والدہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ کامران کی والدہ کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ کامران نے وہیں اپنا سفر ترک کیا اور اپنی والدہ کے پاس پاکستان فلائٹ لے کر پہنچ گئے۔ اس وقت کامران نے والدہ کے ساتھ 2 مہینے گزارے۔ دل کی سرجری کے بعد والدہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ دل کے عارضے کی وجہ سے 17 ستمبر 2011 کو کامران کی والدہ وفات پا گئیں۔ یہ ایک بہت ہی دل توڑ دینے والی خبر تھی کامران کے لیے۔ والدہ کی وفات کے بعد کامران کو یہ پچھتاوا اور افسوس رہا کہ وہ جرمنی سے پاکستان سائیکل پر سفر کرنے کا پلان بنا کر شاید وقت ضائع کر بیٹھا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید وہ پہلے پاکستان پہنچ جاتا اور کچھ اور عرصہ اپنی والدہ کے ساتھ گزار لیتا۔ والدہ کے انتقال کو 3 سال گزر گئے، مگر وہ ہر رات اپنے خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ چنانچہ کامران نے دوبارہ سے اپنا سفر شروع کیا، اور اس بار سفر وہیں سے شروع کیا جہاں سے 3 سال پہلے اس نے اس سفر کو چھوڑا تھا۔ مارچ 2015 میں اس کا سفر ترکی کے شہر سیواس سے ہی شروع ہوا، اور تقریباً 7000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے وہ ترکی سے ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، چائنا سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچا۔ کامران اس طرح کا سفر کرنے والا پہلا پاکستانی ہے، اور اسے یہ امید ہے کہ اس کے سفر سے بہت سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے۔ پاکستان کا ایک اچھا امیج دنیا تک پہنچے گا۔ وہ سب کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ خوابوں کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کو پورا کرنے کے حصول میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ خوابوں کو حقیقت بنانا ہی اصلی انسانی مقصد ہے۔ اس عمر میں جب کامران کے دوست
اور سب ہم عمر کیریئر کی سیڑھیاں پھلانگ رہے ہیں اور اپنی زندگیاں شروع کر رہے ہیں، کامران نے اپنے خواب کو پورا کرنے کی جد و جہد میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور وہ اپنے سفر کو، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ابھی بھی تگ و دو کر رہا ہے۔ وہ اس سفر کو والدہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے۔ کامران 8 اگست 2015 کو ترکی سے اپنی سائیکل پر پنجاب کے شہر لیا پہنچا، اور اب تک کامران اپنی سائیکل پر جرمنی، پولینڈ، چیک ریپبلک، آسٹریا، سلوواکیا، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، ترکی، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، سین مارینو، ویٹیکن سٹی، مالٹا، لکسمبرگ، بیلجیم، نیدرلینڈز، فرانس، انگلینڈ، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، چین اور پاکستان تک کا سفر کر چکا ہے۔ اب کامران کا خواب ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اگر وہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اور اس خواب کو اپنی والدہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم کامران کو گڈ لک کہیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور کامران کا یہ سفر انسپریشنل لگا ہے تو آپ کامران آن بائک کو ضرور سپورٹ کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔